الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ و نمونہ ہے. یہی وجہ ہے علماء کرام عموماً، علماء حدیث و سیرہ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر دوسروں کو سوار کر لیا کرتے تھے. عربی میں اسے ارداف کہتے ہیں، یعنی دوسرے شخص کو اپنی سواری پر سوار کر لینا، اور یہ مسنون و مشروع عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ عمل ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفیر نامی گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا. تو یہ مشروع و مسنون عمل ہے، یہ جائز عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وارد ہے. کئی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کو اپنی سواری پر سوار کیا، کبھی بچوں کو، کبھی جوانوں کو، کبھی بوڑھوں کو، کبھی اپنے ازواج مطہرات کو اپنی سواری پر سوار کر لیا. یہ جائز عمل ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سواری پر کسی دوسرے کو سوار کرے، یہ جائز عمل ہے، لیکن سوار صرف اتنے لوگوں کو ہی کرے جتنی کی سواری استطاعت رکھتا ہو، جتنی طاقت سواری کے اندر ہو اتنے ہی لوگوں کو سوار کرے. اگر کوئی سواری صرف ایک آدمی کی طاقت رکھتی ہے تو ایک آدمی کو سوار کرے، اس سے زیادہ سوار نہ کرے. اگر کوئی ایک سے زیادہ کی طاقت رکھ سکتا ہے تو جتنے کی طاقت رکھتا ہے اتنے ہی کو سوار کرے، اس سے زیادہ لوگوں کو سوار نہ کرے. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یہ مباح ہے، یہ جائز عمل ہے. اگر جانور اس کی طاقت رکھتا ہو، اگر سواری اس کی طاقت رکھتی ہو تو تب یہ عمل جائز ہے اور اس سے سواری کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر سواری اس کی طاقت نہیں رکھتی تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس اونٹ کی پیٹ اور پیٹ آپس میں لگ گئے تھے، چمٹ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فرکبوها صالحہ، جب سوار ہو تو اچھے انداز میں سوار ہو. وَكُلُوهَا صَالِحًا، جب کھلاؤ پلاؤ تو اچھا کھلاؤ پلاؤ. تو جانور جتنے کی طاقت رکھتا ہے اتنے لوگوں کو سوار کرایا جا سکتا ہے، اتنے لوگوں کو اپنے پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے، اپنے پیچھے سوار کرایا جا سکتا ہے. لیکن اس کی طاقت سے باہر یا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو اتنے لوگوں کو سوار کر لینا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کیا ہر آدمی کو آپ اپنے پیچھے سوار کر سکتے ہیں؟ مرد کو چاہے وہ اس کی پہچان کا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، جانتا ہو یا اجنبی ہو، سوار کر سکتا ہے. عورت کو چاہے وہ جانتی ہو یا اجنبی ہو سوار کر سکتی ہے. اسی طرح مرد ایک محرم دوسرے محرم کو اپنے جانور پر سوار کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے سوار. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي، جب میں اپنے حج سے فارغ ہوئی، اپنے حج کو مکمل کیا، امر عبد الرحمن بن ابی بکر، اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا، فَأَرْدَفَنِي،
عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے مجھے اپنے جانور پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، اور تنعیم سے عمرہ کرایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک محرم دوسرے محرم کو اپنے پیچھے سے اپنی سواری پر سوار کرا سکتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو، ایک عورت دوسری عورت کو اپنی سواری پر سوار کرا سکتی ہے، لیکن ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو، ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کو اپنی سواری پر سوار نہیں کرا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد جو مرد ایک عورت سے تنہائی اختیار کرتا ہے تو اس میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی تنہائی ہے۔ تو اجنبی مرد اور اجنبی عورت یہ کسی کو اپنے پیچھے سوار نہیں کرا سکتے۔ اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو اپنے جانور پر پیچھے سوار نہیں کرا سکتا۔ ہر جانور پر بھی آپ سوار نہیں ہو سکتے۔ کہ ہر جانور پر آپ سوار ہو سکتے نہیں، جانور جو سواری کے لیے بنائے گئے ہیں انہی جانور پر آپ سوار ہو سکتے ہیں۔ جو جانور سواری کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں وہ جانوروں پر آپ سوار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ عمل کہ انسان کا اپنی سواری پر دوسرے کو بٹھا لینا، دوسروں کو سوار کرا لینا، یہ بڑا عمدہ عمل ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک مسنون عمل ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی سواری پر دوسرے کو سوار کر لیتے ہیں تو یہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کئی ایک صحابہ کو جو ہے سوار کر لیا۔ اسی طرح یہ ایک طرح کی مدد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اس عمل سے انسان کا اظہار تواضع ہوتا ہے، یعنی انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے ان صحابہ کا تذکرہ کریں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار کرایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔